السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ایک بحث بڑی چھڑ جاتی ہے، وہ یہ کہ میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں، یہ حضور سے محبت نہیں کرتا، میں عاشق رسول ہوں، یہ گستاخ رسول ہے، میں جلوس نکالتا ہوں، یہ جلوس میں شامل نہیں ہوتا، میں عید میلاد النبی مناتا ہوں، یہ عید میلاد النبی نہیں مناتا، اسی لیے میں عاشق رسول، یہ گستاخ رسول، میں سنی مومن، یہ جو ہے نا دائرہ اسلام سے خارج۔ تو چلو آج حضور کی حدیث سے ہی ہم جانتے ہیں کہ حضور سے محبت رکھنے والا کون ہوتا ہے۔ ہم حضور سے ہی معلوم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ آپ سے محبت رکھنے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ جو جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جلوس میں جا رہا ہے، یہ جلوس میں نہیں جا رہا ہے، تو سنی کون، غیر سنی کون، حضور سے محبت رکھنے والا کون، حضور سے بغض رکھنے والا کون، کیونکہ جو جلوس میں نہیں شامل ہوتا تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جلوس میں شامل ہونے والے خود کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اب اس طرح کے جو ہے نا خوب باتیں چلیں گی، خوب بحثیں چلیں گی اور خوب جو ہے نا مناظرے بھی ہوں گے، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، اہل حدیث، یہ فلاں فلاں فلاں، دنیا بھر کی باتیں چلیں گی۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم حضور سے ہی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں ہمیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت رکھیں، تو ہم کیسے آپ سے محبت رکھیں، کیسے ہم آپ سے محبت کریں، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ دنیا بھر کے لوگ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم میلاد مناؤ، کوئی کہہ رہا ہے تم جلوس نکالو، کوئی کہہ رہا ہے جھنڈا لگاؤ، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ چلیے ہم حضور سے ہی پوچھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث ہر مسلمان کو سننا چاہیے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، اس حدیث کو کان کھول کر سنیں، ہر مسلمان، ایک ایک ایمان والا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا فرمایا کہ بیٹا اگر تم صبح اور شام اس حالت میں گزار سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ بیٹا یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ طرز عمل میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے اگر تم سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ، بغض، حسد، جلن، کینہ وغیرہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہو سکے کوشش کیا کرو اس طرح سے تمہارا دن گزرے، اور اگر ایسا ہو جائے تو کر لیا کرو۔ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ نہ ہو۔ ایک دن ہی ایسا گزارنے کی کوشش کرو، ایک دن کے بعد جب دوسرا دن آئے تو اس میں بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کرو۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ ہم لوگ تو دعوے کر رہے ہیں کہ میں محبت کرنے والا، یہ نفرت کرنے والا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ اور حضور نے پھر محبت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ حضور سے محبت کرنے والا کون ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف دیوبندیوں کے پیغمبر ہوں، بریلویوں کے پیغمبر ہوں، اہل حدیث کے پیغمبر ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو حضور نے بتا دیا کہ محبت کا طریقہ میرے سے یہ ہوگا، اور اس طریقے پر جو مجھ سے محبت کرے گا، یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ بریلوی اگر محبت کرے، بریلوی ہوگا وہی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، یا صاحب اہل حدیث ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، دیوبندی ہوگا وہی جنت۔ حضور نے ایک اصول بتایا، کیا فرمایا؟ ومن احب سنتی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، حضور کے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے۔ حضور کے ساتھ جنت میں وہ شخص ہوگا جس نے حضور کے طریقے سے محبت کی ہوگی۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جھنڈا لگائے، جو جلوس میں جائے، یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رفع الیدین کر کے نماز پڑھے، یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیوبند مدرسے میں جا کے جو پڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، میری سنت سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
اور ہمارے معاشرے میں سماج میں ہم مسلمانوں کے بیچ میں لڑائیاں یہی ہیں یہ ہیں کہ میں بریلوی ہوں، میں سنی ہوں، میں جنت کا زیادہ حقدار ہوں، یہ دیوبندی ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان زیرو ہے، زیرو۔ ہماری زندگی میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، جو شخص سنت پر عمل کرے گا اور دیکھا جائے اس حدیث کے مطابق کیا میں وہ کام کر رہا ہوں کہ میں جنت میں حضور کے ساتھ ہوں، کیا میں حضور کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں، تو پتہ چلے گا نہیں کر رہا ہوں۔ اور 12 ربیع الاول کا مبارک دن جب آتا ہے تو سنتوں کو چھوڑنے والا سب سے زیادہ مسلمان ہوتا ہے۔ روزانہ نماز نہیں پڑھ رہے ہم، ہے نا، روزانہ سنتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ 12 ربیع الاول کا جب دن آتا ہے تو 12 ربیع الاول کا دن تو کم از کم ہم ایسا گزاریں کہ جس میں ہمارے 5 وقت کی نماز ہو جائے، جس میں ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اور حدیث کے مطابق ایک دن ہمارا ایسا گزر جائے جس میں ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ، کپٹ نہ ہو، لیکن ہمارے دلوں میں تو فرقوں کی آگ ایسی جل رہی ہے کہ یہ فرقہ جہنمی، یہ فرقہ جہنمی، یہ فرقہ جہنمی، سارے فرقے جہنمی ہیں، بس میں ہی ایک اکیلا جنتی ہوں۔ پھر فرقوں میں بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقوں کی لڑائیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ اب فرقے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہاں حضور نے فرمایا کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جلوس میں جو جا رہا ہے اگر اس کا جلوس شریعت کے مطابق ہوگا، ڈی جے ساؤنڈ والی نعتیں اور قوالیاں نہیں ہوں گی، سڑکیں جام کر کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اس کے ڈی جے ساؤنڈ اتنے تیز نہیں ہوں گے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، سڑکیں جام ہو جائیں، ایمبولینس پھنس جائے، اور جلوس کے نام پر وہ نمازیں چھوڑ رہا ہو، جلوس کے نام پر اس کے دل میں دوسرے مسلک کے بارے میں نفرت ہو، میں بریلوی ہوں، جلوس نکالوں گا، جھنڈا لگاؤں گا، لیکن اپنے دل میں دوسرے فرقے کے بارے میں نفرت رکھوں گا، اس حدیث کے مطابق مجھے بتاؤ یہ ساری زندگی جلوس نکالے، جھنڈے لگائے، جنت میں جائے گا؟ ایک دوسرے مسلک کا ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، فلاں ہے، دوسرے اور کوئی بھی مسلک کا XYZ ہو سکتا ہے، میں کسی مسلک کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جھنڈا نہیں لگا رہا، میں جلوس نہیں نکال رہا، میں ہوں اصل عاشق رسول۔ یہ نالائق، دیکھو یہ جہنمی ہے، اس کو بھی جہنمی سمجھ رہا ہے، دوسرے مسلک کی نفرت دل میں، جنت میں جائے گا یہ؟ حضور نے کیا فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو، کینہ، کپٹ، حسد، جلن نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث کے مطابق ہمیں دیکھنا ہے، میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے حضور سے محبت کی وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا، بس کلیئر ہے، دیٹس آل۔ سمجھ رہے ہو؟ اصل ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقط فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جو فرقوں نے اپنے اپنے طریقے بنا لیے ہیں کہ اس طریقے، یہ ہمارا طریقہ، یہ اس کا طریقہ، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، حضور کے طریقے کو فالو کرنا۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا فقط فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جھنڈا نہیں لگاؤ گے، جھنڈا لگاؤ گے، جلوس میں نہیں جاؤ گے، جلوس میں جاؤ گے میلاد مناؤ گے کہ نہیں مناؤ گے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں تو ہر فرقے والا اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے دوسرے فرقے والوں کو کافر قرار دے رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی کافر قرار دینا ہی میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث سنو آپ، حضور سے اگر محبت ہے تو سنتوں پر عمل کیا جائے، حضور سے اگر محبت ہے تو حضور کے ایک ایک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، غور کریں اپنی زندگی پر، میری شادی، میرا کھانا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری صبح سے لے کر شام تک کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، کیا شریعت کے، سنت کے مطابق میرا کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ چلو سنت کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا تو میرے دل میں احساس ہونا چاہیے، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ مسلک کی آگ ہمارے معاشرے اور سماج میں اتنی لگی ہوئی ہے کہ ہم مسلک میں ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اس مسلک کو غلط ٹھہرانا ہی اصل عاشق رسول ہونے کی نشانی ہے۔ آپ جھنڈا لگاؤ، جلوس نکالو، جلوس نہیں نکال رہے، جھنڈا نہیں لگا رہے، ڈزنٹ میٹر، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ حضور کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہو۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے جلن، حسد، کینہ، کپٹ نہیں ہے۔ اچھا اب کوئی بولے گا کہہ رہے مفتی صاحب فرقے تو ہونا ہے نا، 72 فرقے تو ہو کر رہیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو بھائی صاحب وہ وہی فرقہ ہوگا جو اس حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ، کپٹ، جلن، حسد نہیں ہوگا۔ وہ فرقہ وہ ہوگا جو باقی فرقوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ میرا یہ بھائی بھی جنت میں چلا جائے۔ اللہ کرے میری یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مجھے امید ہے یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے ربیع الاول کے مہینے سے متعلق کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے، سچا عاشق رسول کون ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔